لائق سے تکریم واجب الاحترام معظم و مکرم سادات کرام علماء بالاحترام بالخصوص شہزادہ غوث العظم دستگیر نبیر حضور شاہ رزق اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی سرکار سید محمد راجہ بابو قادری دامت برکاتہ القدسیہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج محمد سجاد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ عزیزم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ برادر عزیز ادیب وقت حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب برکاتی دامت برکاتہ العالیہ خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد الطاف میاں باپو دامت برکاتہ العالیہ عزیز العزیز مدح رسول بلبل باغ رسالت خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد ایوب میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ و دیگر برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَقَالَ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وقال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ
وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار پورا مجمع محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر غوث السمدانی شیخ لاسانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ایک خوشی کی تقریب میں جشن مسرت کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس خوشی کی تقریب کے موقع پر ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جس میں قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قومیں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج کی اس خوشی کی تقریب میں جس اہم موضوع پر اب گفتگو سنیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق سنانے اور سننے سنانے سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی گفتگو حیا اور بے حیائی، ان دونوں الفاظ کی کچھ اصطلاحی تعریفات اور اس حوالے سے قرآن نے کیا کیا ارشاد فرمایا، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے یہاں ایک تو سلسلہ یہ چل پڑا ہے پوری دنیا لیول پہ کہ خوشیوں کی تقریبات میں بالعموم مجالس یا محفل جو بھی ہم اور آپ نام دیتے ہیں، اب یہ اکثر جگہوں پر بطور رسم رہ چکی ہے،
اور اگر کہیں ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ تو جیسے ابھی محفل ختم کر کے علماء مشائخ سادات اپنی گاڑیوں تک سوار نہیں ہوتے، اس سے پہلے اسی مجلس کی جگہ پر ہماری قوم کی بیٹیاں آ کر ڈانڈیے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی نگاہوں سے خود دیکھا ہوگا، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں اور یہ اکثر و بیشتر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، جناب دلہے میاں ہمارے محمد ندیم صاحب المعروف راجہ، محبت سے لوگ انہیں پیار سے بلاتے ہیں، ان کی یہ خوشی کی تقریب ہے اور اب بھی محبتوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں گے۔ اب میں تو کوئی ایسی ہنسنے ہنسانے والی بات تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اور دل کے کسی بھی کھانے میں اس کو جگہ دے دی تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ کائنات میں حیا کا زیور جس سے مل جائے تو وہ یوں سمجھ لے اس سے کامل ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد کو اللہ نے حیا کا ایک حصہ عطا فرمایا اور عورتوں کو اللہ نے حیا کے 99 حصے دیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ حالات کے تناظر میں آدمی بھی بے حیا ہو گیا اور عورتیں 10 قدم اس سے آگے بڑھ کر بے حیائی کا شکار ہو گئی، جو ہم اور آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو قرآن اور حدیث کے لحاظ سے دیکھیں کہ آخر یہ حیا ہے کیا۔ اکثر و بیشتر ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے بہت بڑی حیا آتی ہے، یا اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ اب یہ وصف ہے کیا، اس کو ہمارے بزرگوں نے کس انداز میں بیان کیا اور لوگوں تک کس انداز میں انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کو چند کلمات کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حیا جو ہے یہ ایک اخلاقی وصف ہے جو فطری طور پر ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، یہ حیا۔ اور یہ اولیاء اللہ جو خاص کاملین اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کا بھی ایک بہت اچھا خاصا حصہ یہ حیا بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے بندے سب سے زیادہ اگر کسی سے حیا کرتے ہیں تو وہ اپنے رب سے حیا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی حیا کا انہیں خیال ہوتا ہے، اور یہی قدرت کی حیا انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ برائیوں سے بچنا ہو تو اپنے اندر حیا کا مادہ پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ طریقت کے راستے میں قدم رکھتے ہیں، سلوک کے راستے میں قدم رکھتے ہیں، حقیقت اور معرفت کے راستے میں جو قدم رکھتے ہیں نا، ان کی سب سے پہلی آزمائش ہوتی ہے تو وہ حیا کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی وہ کتنے حیادار ہیں یہ چیک کیا جاتا ہے، اور جو جتنے بڑے حیادار ہوتے ہیں اسی لحاظ سے وہ طریقت کی منزل پر فائز فرما دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ سے حیا ان کا اتنا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ حصول معرفت کی راہ میں حیا اتنی ہی ضروری ہے کہ جیسے لازم والمرزوم اور شرط اور مشروط، یعنی بغیر حیا کے اس سے معرفت کا پہلو دیا ہی نہیں جاتا۔ اگر وہ حیا میں کامل ہو جاتا ہے تو اسے معرفت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تمہیدی کلمات میں نے حیا کے تصور سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور میں نے ابھی پہلے ایک بات بتائی، یہ قدرتی طور پر ہر انسان میں موجود ہوتی ہے حیا، لیکن قرآن نے اس کو جو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے واسطے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو پوشیدہ کرے اور زینت کا پہناؤ اور پرہیزگاری کا لباس ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی مثال کے بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی کمتر چیز کی ہو۔
اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حیا پر بیان کرے نا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ خود پہ غور کر لیں کہ وہ جو بولنے جا رہا ہے نا اس معاملات میں وہ کتنا کامل ہے. یعنی یہ بڑا دلچسپ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بڑا ٹف بھی ہے. یہ دیکھیے حضور سیدی سرکار سید محمد ظہیر الدین باپو قادری تشریف لے آئے ہیں. نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم سیدی سرکار سید محمد ظہیر الدین باپو قادری. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے قرآن عظیم کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کیا. تیسری جگہ پر اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی اور وہ تمہارا لحاظ کرتے، اور اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے میں کسی کا کچھ لحاظ نہیں کرتا. یہ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے. چوتھی آیت میں جن 2 بچیوں کا ذکر فرمایا اس کو غور سے سنیے، اور حتی الوسعت ہر مرد بھی یہ کوشش کریں اور قوم مسلم کی بچیاں اس کو اپنی زندگی کا ایک انمول تحفہ لے کر ان 2 بچیوں کی خیرات لے کر جائیں. اور یہ 2 بچیاں جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے یہ کوئی کسی عام بندے کی بچیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پیغمبر وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں ہیں جس کا وصف قرآن نے اس شان سے بیان کیا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. تو ان 2 لڑکیوں سے ایک شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی. یہ قرآن عظیم میں جس کا ذکر ہے. اب یہ اصل واقعہ ہے کیا؟ تو مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ 2 بچیاں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں ان کے اندر حیا کا وصف جو تھا نا وہ نمایاں طور پر تھا. اس قدر حیادار تھی دونوں صاحبزادیاں کہ ان کے والد جب جانور ان کے حوالے کر کے ان کو پانی پلانے بھیجتے یا پانی لینے بھیجتے تو جہاں یہ چشمہ تھا وہاں جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر پانی بھر رہے ہوتے یا جانوروں کو پلا رہے ہوتے تو سب تو ایک دوسرے پر گر کر سبقت لینے کی کوشش کرتے، لیکن یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں کنارے پر کھڑے رہ کر سب کے جانے کا انتظار کرتی، اور جب سب چلے جاتے اس کے بعد تنے تنہا خود آ کر پانی نکال کر اپنے مویشیوں کو پلاتی. یعنی پتہ یہ چلا جس قوم کی بیٹی حیادار ہوتی ہے نا وہ لوگوں کی بھگدوڑ اور بیچو بیچ نہیں چلتی بلکہ وہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے. یہ حیا کی ایک صورت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. اور جب یہ دونوں بچیاں ایک بار پانی پلانے آ گئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تھے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے وہاں جو زندگی کے کچھ ایام گزارے تو اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چشمے کے پاس تشریف فرما تھے. جیسے سب لوگ پانی پلانے کے لیے آئے اپنے مویشیوں کو لے کر تو سب نے پلایا،
یہ دونوں بچیاں سائیڈ میں کھڑی رہیں، جب تک سب نہیں نکل گئے تب تک مطلب آئی نہیں، اور جب سب نکل گئے تو آئی، لیکن وہ چٹان جو تھی نا وہ اٹھ نہیں رہی تھی، تو اپنے آپ کو کمزور پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ فرمائی، اور جیسی ہیلپ یعنی مدد فرمائی، اس کے بعد انہوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ذکر سن کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، لیکن جب وہ بلانے آئی تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو مجھے بلانے آئی، میں نے اس کے حیا اور اس کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے پیچھے پیچھے چل کر مجھے راستہ بتاتے جائیں تاکہ آپ کا پردہ بھی سلامت رہے اور آپ کی حیا بھی باقی رہ جائے۔ یعنی یہ قوم کی انبیاء کی بیٹیوں کی یہ شان تھی جو قرآن نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب یہ ایک قرآنی مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ یہ حیا ہر مرد میں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے، احادیث میں بھی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان نہانے کے لیے تشریف لے جاتے، یعنی اس دور میں تو یہ سسٹم نہیں تھی جو ہمارے یہاں آج گھروں میں نہانے کا سسٹم ہے، پہلے لوگ تالابوں پر جاتے اور وہیں نہانا دھونا ہوتا تھا، تو جب وہاں تشریف لے جاتے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نہانے کے دوران بھی آپ اپنے جسم اقدس سے کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے اللہ ماشاءاللہ حیا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، میں یہ نہیں کہتا ختم ہو گئی، حیا ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج ہم بازاروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو گھٹنے سے اوپر ہمارے پائجامے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اس دور کے لحاظ سے اتنے چست کپڑے پہننے والے نوجوان آپ کو ملیں گے کہ وہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے وہ اعضاء جو شرم کی وجہ سے چھپانا چاہیے معاذاللہ ان کی کپڑوں کی حیتوں کے ساتھ صاف ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور کون سے کپڑے پہن کر آ گیا ہوں۔ رسول اللہ کے تعلق سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، خود رسول اللہ کے حوالے سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اتنے حیادار تھے کہ جیسے گھر میں کنواری لڑکی شرمایا کرتی ہے اس سے بھی زیادہ رسول اللہ شرم اور حیا والے تھے۔ یعنی آپ کی حیا صحابہ نے یوں بیان فرمائی، یہاں تک کہ آپ سے کوئی ایسی بات پوچھتا، جیسے شروعات کا دور رہا، ہمارے دو درس نظامی کے یہ حدیث پڑھانے والے دو عالم نبیل یہاں موجود ہیں، وہ مشکات شریف، موطا امام محمد وغیرہ یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں اور قرآن کی تفسیریں پڑھاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب شروعات کا دور تھا نا تو عورتیں مسائل پوچھنے آ جاتی۔ آج بھی علماء کرام جب یہ باب الفقہ کے اندر یعنی فقہ کے ابواب کے اندر جب کچھ نجی مسائل جیسے نکاح کے مسائل ہیں، کچھ عورتوں کے مسائل ہیں، پاکیزگی کے مسائل ہیں، بیان کرنے میں زبان جھجک محسوس کرتی ہے کہ یہ کیسے بیان کیا جائے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول حق بیان کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی پوچھا نا رسول اللہ نے برجستہ جواب دیا، لیکن اشارے اور کنایے سے جواب دے کر لوگوں میں یہ بات باور کرا دی کہ میں سارے نبیوں کا سلطان بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حیا یہ انبیاء کا وصف ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حیادار اگر اللہ نے انبیاء میں کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا، یعنی اتنے حیادار ٹھہرے۔ اور جب خود رسول اللہ اتنے حیادار رہے تو اللہ نے جو بیٹی عطا فرمائی نا وہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی۔ آج ہماری بیٹی جو آپے سے باہر ہو رہی ہے، ہمارا بیٹا جو آپے سے باہر ہو رہا ہے، اپنے اندر خود تلاش کرے کہیں ہم تو بے حیائی کے کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا اثر کہیں ہماری بیٹیوں اور ہمارے نوجوانوں پر تو نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ماں باپ حیادار ہوتے ہیں نا تو اس کا جو ہے ورثہ اللہ ان کی اولادوں میں عطا فرما دیتا ہے، لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ آج جیسے شادی کا موقع ہی لے لیں، شادی کے موقع پر ہمارے یہاں کچھ منگنی میں رسم ہوتی ہے۔ منگنی میں آپ دیکھیں تو دلہا کرسی پر بیٹھا ہے اور چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں۔ اب یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ کسی بھی خاتون کو آج بھی دور فاروقی سے لے کر آج تک مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں جو خاتون مسجد میں نہیں آ سکتی وہ کیا کسی منگنی کے موقع پر کسی غیر اور اجنبی بندے کے ساتھ وہاں ویٹی پہنانے میں کھڑی رہ سکتی ہے؟ مجھے آپ جواب دیں۔ مسجد میں جس کو آنے کی اجازت نہیں وہ منگنی کے موقع پر ایک جوان کے ساتھ، اور اس میں وہ تنہا نہیں ہوتی، اس کی سینکڑوں سہیلیاں ساتھ میں کھڑی ہیں اور دلہے کے سینکڑوں ساتھی لوگ کھڑے ہیں، اور اس میں اتنا گھنونا مذاق ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کوشش کرنا، یہ رسومات ہمیں بہت جلدی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج شادیوں کے معاملات میں جتنے غیر مذہب والے لوگ سمجھ گئے نا، اتنا آج مسلمان نہیں سمجھ پایا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، یہ منگنی کی شروعات ہوتے ہی یہ شروع، اور اس کے ساتھ منگنی ہونے کے ساتھ ہمارے یہاں یہ کئی سال کا جو رواج بنا ہوا ہے، 3 سال کے بعد شادی ہوگی، 5 سال کے بعد شادی ہوگی، 4 سال کے بعد شادی ہوگی۔ آخر یہ وقفہ ہے کیوں؟ تو لوگ بتاتے ہیں، کہا کہ صرف اس لیے کہ دلہا دلہن کو سمجھ لیں اور وہ دلہن دلہے کو سمجھ لیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے عموماً۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، مولا کائنات کا نکاح آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا، 1-2 بار نہیں، مولا کائنات کا نکاح آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا۔ میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اب دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، مولا کائنات کو صدیق و عمر نے مشورہ دیا، وہیں سے سیدھے رسول اللہ کے پاس آئے، وہی رسول اللہ نے فرمایا علی جا اپنے نکاح کی تیاری شروع فرما دو۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضور نے فوری طور پر فرمایا۔ پتہ یہ چلا یہ چیز ہمارے اندر جو آئی نا وہ غیروں کی طرف سے ہو سکتا ہے شامل کر دی گئی ہو، ورنہ اگر پابندی آپ رکھ سکتے ہیں تو سالوں سال۔ ہاں، مولا کائنات کے نکاح کے بعد فوراً رخصتی نہیں ہوئی، ایک عرصے کے بعد رخصتی ہوئی نکاح کے بعد۔ لیکن ہمارے یہاں تو حال یہ بنا ہوا ہے کہ منگیتر سے آدمی 3-3 گھنٹے باتیں کر رہا ہے۔ آپ فون کیجئے، جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، گوڈ، فلانا ڈھکڑا پچھڑا رکھتا ہوں۔ ماری آئے بات کروا ما 3 سیکنڈ અને ઓલી આરે વાત કરવામાં 3 કલાક વાતો કરે ભાઈ। یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، یعنی 3 گھنٹے اگر ہمارا بیٹا چوراہے پر بیٹھ کر اگر باتیں کر رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اس کو اٹھا کر گھر میں سلا دیں۔ اگر بیٹی معاذ اللہ اگر گفتگو کر رہی ہے گھر میں رہ کر، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پرکھ کریں، اس کی جانچ کریں، اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے۔ جوانی ہے، دیوانی ہوتی ہے، اگر شیاطین اور نفس نے ورگلایا اور معاذ اللہ کو ایسا قدم اٹھا لیا نا تو دونوں خاندان کی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام نے اس لیے روکا، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور کتنے صاف اور شفاف بات حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب انسیت نہیں مل رہی تھی نا، یعنی فرشتوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہے کیونکہ فرشتے نوری ہیں، آپ انسان ہیں، اب جب یہ بات جمتی نہیں تھی نا تو انسیت کے لیے حضرت حوا کو بنایا گیا، یعنی وحشت محسوس نہ کریں۔ تو جنت میں جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا نا، اسی وقت فطرت انسان کی تقاضے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نظر دیکھا اور فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حوا ہے۔ کہا یہ کیسے پیدا کی گئی؟ کہا آپ کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ بس اتنے سوال جواب ہوئے نا تو آگے بڑھنا چاہا۔ کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام نے۔ جیسے قدم اٹھائے نا تو غیب سے ندا آئی، کہا آدم آگے نہ بڑھنا، ہے تمہارے لیے، یعنی منگیتر تمہاری ہے، آگے نہ بڑھنا جب تک کہ اس سے تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ کون سی جگہ پر کہا گیا؟ جنت میں، اور کائنات میں جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں، جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اس جگہ پر، اور وہ بھی کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے پہلا بشر اور نبوت کے تاج زرین کے ساتھ جس کو فائز کرنا ہے، جس کی اولاد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ایسے جتنے بھی انبیاء ہیں یقیناً ان کی نبوتیں بے مثال ہیں، لیکن سارے کے سارے وہ حضرت آدم کے بیٹے نظر آتے ہیں۔ اتنے پیغمبروں کا باپ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جنت جیسی جگہ میں کہا گیا، کہا آدم آگے نہ جانا۔ میں کہتا ہوں یہ اونا جنت ہے۔
اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس معاملات میں ہم سب کو اپنے آپ بھی سنبھالنا ہوگا اور اپنی قوم کے جوانوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ میری گفتگو آپ پر بوجھ بن رہی ہو، لیکن تھوڑی کڑوی چیزیں اس کو کیچ اپ کریے. آج سماج کی ضرورت ہے. آج ہماری قوم کی بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی موبائل چیک کیا ہی نہیں. آج سینکڑوں اخبارات، سینکڑوں پیمفلیٹ، سینکڑوں واٹس ایپ کے میسج اور اتنی دنیا چلا رہی ہے کہ اب ان کو بچایا کیسے جائے کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی. اگر ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت اور ناموس بچانا چاہتے ہو اس سے حیائے فاطمی کا زیور پہنا دو. اللہ یہاں بھی ان کی حفاظت کرے گا اور قیامت کے دن چادر تطہیر میں جگہ بھی نصیب فرمائے گا. لیکن ہم دور فاطمی کی باتیں اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے کہاں ہیں؟ ہمارے یہاں تو کالج ہماری بیٹی جا سکتی ہے، اسکول جا سکتی ہے، یہاں انسٹیٹیوٹ میں مدرسے میں نہیں جا سکتے. مولانا ایکلو کیم موکلوں، یعنی یہ بہانہ ہے پڑھنے کے لیے. اور اسکول کے لیے ہماری بیٹی اکیلے تنہا بائک لے کر جا رہی ہے، اسکوٹی لے کر جا رہی ہے، اسکوٹی لے کر جا رہی ہے، اور اللہ بہتر جانے کہ وہ کالج میں کیا کرتی ہوگی. اللہ کے لیے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے. اور اس کے سوا سنیے، یہ تو منگنی ہے. اس کے بعد شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں معاذ اللہ رب العالمین 8 دن کا اگر نکاح لیا گیا، مطلب تاریخ لی گئی، جیسے آپ نے ماشاءاللہ محفل میلاد کے لیے اور نکاح کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے جو پنڈال ڈالا ہے نا، ایسے پنڈال ڈالے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایرا غیرہ نتھو کھیرا سب 8 دن تک بیٹھنے آتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ زیادہ شوکنگ جیوڈوریو تو کہ آلو نے کہا وگاڑی ہے، وگڑوانو چالو. ایک دی کیسٹ واگی بیٹھا رہا بیجے دیا ہے. ایک خالی بیٹھا مزہ نہ تھی آوتی، آما کا کرو جوئیے. کہ اپنے بین دکری نے تو اپنے باہر نہیں کرتا ہو بھائی، بین دکری تو کہ بینوں نے نہیں نکڑا ہو دی اپنے راہڑا پڑی. یعنی اب یہ مرد راسڑے پاڑ رہا ہے. یہ انہا میں میں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا. ایک جگہ سے میں گزرا تو وہ راسڑے پاڑ رہے تھے اور میں نے اس کے خلاف مطلب جمعہ میں تقریر کی. وہاں سے نکلا میں اور جیسے نکلا نے تو بھرنا کھڑا بی بی آتے جوڑ تھی پڑھوا میں ڈانے ڈولی رہے کہ تو حجی وگاڑ. تو یہاں اوبرین داد کاٹھی نہیں وہ میں کہ تو باہے تارا وگڑوا تھی برکا تھی نو ایک کے بال نیچے نہیں کھڑی جائے پر تو پوتانا ماتے جہنم میں آگ تیار کری رہی ہو چھے. یعنی لوگ اب مولانا کو چلانے کے لیے یا پیر صاحب کو چلانے کے لیے بات نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. تم اپنے ایمان کے تباہ ہونے کو، ہلاکت کو دعوت دے رہے ہو اگر یہ کیا جا رہا ہے. اور ڈی جے پر ناچنا آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا مطلب ایک معمولی سا کام ہو گیا. اور لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اما نہیں کریے تو کیا میں کرشوں. میں آپ کو ایک نکاح سناتا ہوں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے. اس دلہا کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ہاں یہ رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ کوئی عام بندے کا داماد نہیں ہے، یہ کائنات کے 2 جہان کے سلطان محمد الرسول اللہ کے وہ داماد ہیں جن کے نکاح میں یک کے بعد بگڑے 2 بیٹیاں رسول اللہ نے دی. اور جب دونوں بیٹیاں وصال کر گئی حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 80 بیٹیاں اور ایک روایت میں 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کر کے عثمان کے نکاح میں عطا فرماتا چلا جاتا. جس کی حیا خود رسول اللہ نے یوں بیان کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور لیٹے ہوئے ہیں، تہبند شریف پنڈلی شریف سے تھوڑا سا اوپر سرکا ہوا، یعنی اوپر سے. اتنے میں دروازے پر دستک آئی، سلام ہوا. حضور نے جواب دیا، کہا کون؟ کہا ابو بکر. دروازہ کھول دیا گیا، اندر آ گئے، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئے نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. سلام کلام ہوا، اجازت دی، بیٹھ گئے. گفتگو شروع. تیسری آواز آئی اور جیسی تیسری آواز آئی نا تو حضور نے فرمایا رکو، دروازہ نہ کھولو. حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی لیٹے ہوئے تھے حضور اپنی شان اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنا تہبند جو پنڈلی سے تھوڑا اوپر تھا نا اس کو سیدھا ایسے کیا، یعنی نیچے کیا. اور اس کے بعد اپنی شان حضور جلوہ فگن ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اب دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دیا گیا. سیدنا حضرت عثمان غنی نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا. حضور کے پاس تشریف رکھے اور اس کے بعد محو گفتگو ہو گئے. جب تک کلام کرنا تھا تینوں یاروں نے گفتگو کی اور اس کے بعد رخصتی لے کر اجازت لے کر رخصت ہو گئے. اور جیسے وہ باہر نکلے نا تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور برجستہ عرض کیا، کہا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا پہلے میرے ابا آئے. کہا ہاں. کہا آپ ایسے ہی لیٹے رہے.
پنڈلی شریف سے جو تہبند ہٹی ہوئی تھی وہ ایسے ہی ہٹی رہی. فاروق اعظم آئے, ان کو بھی اجازت مل گئی, آپ ایسے کے ایسے ہی لیٹے رہے. حضور جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو مطلب تیار کیا, اور تہبند شریف جو اوپر تھی وہ نیچے کی, اور اس کے بعد اجازت دی اور دروازہ کھلوایا. آخر حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا, کہا عائشہ میں اس جوان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں سماج لیولے پیر صاحب بھی بیٹھے ہو نا, تو آپ نے ہم ٹیکو لگاڑی میں بیٹھا ہوئے, پیر صاحب نہیں ہمیں, یعنی پیر طریقت جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا نا اس کے سامنے ایسے ٹیکے لگا کے بیٹھا ہے. ایک پیر لمبا بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں, اور بے تو کی باتیں اتنی مطلب اس سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیر کا بھی حیا نہیں ہوتا. سادات بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں سیدوں کا بھی حیا نہیں رہتا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں علماء کا بھی حیا نہیں رہتا. آگیوان بیٹھے ذمہ دار, ان کا بھی حیا نہیں رہتا. یہ عادتیں پڑھتے پڑھتے جب گھر تک ہم پہنچتے ہیں نا, ہمارے سگے والد بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو پھر اس وقت بھی ہمیں حیا نہیں رہتا. ہم بیتو کی باتیں کرتے ہیں, ماں سے بھی بیتو کی باتیں کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ مرض آیا کہاں سے؟ یہ حیا ختم ہونے کی وجہ سے. اللہ کے لیے آج ہمارے یہاں بچوں کے معاملات اس حد تک ناگفتہ بھی ہو گئے کہ دنیا اس پر مطلب چیک کر رہی ہے کہ اب یہ نسلیں کرے گی کیا. آج شاید کوئی چھوٹی عمر کا بچہ جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ 16-17 سال کو پہنچے نا, اس کے پاس موبائل ہے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو واپس لے آنا. 16-17 سال کا بچہ ہے, وہیں سے موبائل شروع. میں کہتا ہوں انہیں ہوں ریلائنس میں نوکری کری ہے بھائی, انہیں ٹاٹا کمپنی میں ہوں پارٹنرشپ چھے بھائی, انہیں موبائل دے ہو رہا ہوں نا تو یہ داما نہ کھے, یعنی گھر پہ بیٹھا رہتا ہے, وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا کہ مجھے موبائل دلاؤ. میں کہتا ہوں یہ چیز ہم ضد پر آنے پر دلا تو دیتے ہیں, لیکن ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب چیز دلا رہے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے, اپنے بیٹوں کو دینا ہونا تو حسن ادب عطا کرو. انہیں دینا ہے حیا کی زینت سے انہیں مالا مال کر دو, اس لیے کہ جتنے لوگ حیادار رہے اللہ نے انہیں خشیت, خوف, اخلاص, تقوی, پرہیزگاری ایسی بے شمار چیزوں سے انہیں بہراور فرمایا, اور ان کا ایمان بھی اتنا مضبوط رہا. ایک حیادار اور بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کائنات میں جو جتنا حیادار ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں ایک شور مچا ہوا, ابھی قریب میں ہی, اور سوشل میڈیا اسے بھرا پڑا ہوا ہے. میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا, لیکن آپ کی جو دل میں خشیت طاری ہو گئی نا, لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اس کا صرف جواب یہ ہے, آج پوری امت پر جو بزدلی چھائی ہوئے نا اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں, کہ ہماری حیا ختم ہو گئی. جس وقت حیا قائم رہتی تھی نا تو پھر وہ باتیں ایسے کرتے تھے. ایک بار فاروق اعظم سے حضور تذکرہ کر رہے ہیں, اور باتوں میں قبر کی بات آ گئی, اور باتوں میں قبر کی وحشت بھی بیان ہوئی, منکر نکیر بھی بیان ہوئے, یہ ساری باتیں ہونے لگیں. تو فاروق اعظم نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا, عمر جیسے تم مجھ سے باتیں کرتا ہے نا ہوش و حواس میں, کہا ہاں, کہا وہاں فرشتوں سے ایسی باتیں ہوگی, لیکن ان کی جو غضبناک صورت ہوگی اور ان کی جو شکل و صورت ہوگی نا وہ لوگوں کو خوفزدہ کر دے گی, اور بندہ تڑپ جائے گا. جب قبر کا وہ پس منظر حضور بیان کر رہے ہیں, لیکن واہ عمر تمہاری حیا کو سلام. برجستہ حضور کی بارگاہ میں ادباً عرض کیا, یا رسول اللہ کیا اس انداز میں فرشتے گفتگو کریں گے اور ہم لوگ ہوش و حواس میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں. عشق رسول کی جو خیرات ملی تھی, برجستہ کہا یا رسول اللہ اگر اسی انداز میں ہوش و حواس ہے تو عمر فرشتوں سے باتیں کر لے گا. کیوں؟ ان کی حیات کتنی تھی, آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے. آج میرے خیال سے ہم لوگ بیان تو کرتے ہیں, بیان کرنا بڑا آسان ہے, لیکن اس پر عمل کرنا نہیں, یہ بڑا مشکل ہے. بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ اچھی باتیں پہنچا دو, امر بالمعروف کرو, نہیں انہی منکر کرو. یہ اللہ کا الگ فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہے. اب اگر عمل نہیں کر پاتا ہوں تو یہ میری کمزوری ہے, لیکن بیان کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ سب کو ایک دوسرے کو بتا دو. فاروق اعظم کی حیا یہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ کان لگا کر حجرہ عائشہ صدیقہ کی جانب اسے کان لگا کر کچھ سن رہا ہے. دیکھ لیا, بولا اے ادھر آ. وہ کانپتے کانپتے گئے, کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا قرآن سن رہا تھا. کیا جملہ کہا میں نے؟ کہا قرآن سن رہا تھا. اور جیسے یہ کہا نا کہ قرآن سن رہا تھا, کہا کون پڑھ رہا ہے؟
کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک غصہ لگایا اور کہا آئندہ سے عمر تجھے اس جگہ کبھی نہ دیکھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پڑھ رہی تھی قرآن، دیوار سے خالی کان لگا کر ایک بندہ سن رہا تھا دور فاروقی میں، فرمایا نکال، ایک غصہ بھی مارا اور کہا آئندہ کبھی یہاں تو مجھے نظر نہ آنا۔ میں کہتا ہوں جب ام المؤمنین کی آواز جو قرآن کی آواز تھی وہ سننے کے لیے عمر برداشت نہ کرے تو مجھے بتاؤ ڈسکو ڈانس عمر برداشت کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج ہمارے یہاں معاذ اللہ رب العالمین یہ باتیں عام نشر ہو چکی کہ اس کو اب برا بھی نہیں سمجھا جانے لگا، اور حضور نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ کبھی کبھی آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں نا تو ایسا جملہ نکلتا ہے، جیسے میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اگر کوئی بات برجستہ کہنے ہیں تو مجھے راجہ باپو کا خیال، ظہیر باپو کا خیال، علامہ سجاد صاحب کا خیال، مولانا اشرف صاحب کا خیال، یعنی یہ برجستہ ہم لوگ بات کہتے ہیں کہ بابا بیٹھے ہیں اس لیے میں یہ جملہ نہیں کہتا، اس انداز میں ہم ان کی حیا کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جب اپنے گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب بیٹھے ہیں اس لیے میں بول نہیں سکتا، یعنی نہیں بول سکنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں تو یہاں گالی تو نہیں بولوں گا لیکن وہ گروپ میں ہمارے یہاں یہ سسٹم بنی ہوتی ہے ضرور کہ ہم فحشانہ کوئی کلمہ کہنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ صادر ہونے والا ہوتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے بولا جائے، اس کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ جب زبان فحش گوئی سے شروع ہوتی ہے، آنکھیں فحش دیکھنا شروع کرتی ہے، اس کے بعد وہ دل پر اثر کرتی ہے، اور دل پر جیسے وہ فحش گوئی اور بد کلامی اثر کرنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ بندے کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی ایک حیا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، دوسری حیا سنیے کہ کتنے غیرت مند رہے ہوں گے اس زمانے میں وہ، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اعلان ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ نے خود کروایا، کہا عمر اب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکو۔ فاروق اعظم نے کہا ماں اگر یہ اعلان میں کروں گا تو یہ عورتیں رکے گی اور یہ باتیں مان لی جائے گی، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں آنا روا تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں روا تھا، اب میں یہ کام کیسے کروں؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا جو سارے مومنوں کی ماں ہیں، کہا عمر اس وقت جو بطور عورت ہو کر میں جو عورتوں کے حالات دیکھ رہی ہوں، اگر یہی حالات رسول اللہ دیکھ لیتے یا ابو بکر صدیق دیکھتے تو وہ اپنے زمانے میں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، مشورہ دیا، اس کے بعد منبر پر آپ تشریف لائے اور غیرت مند تو تھے ہی، فوراً خطبہ دیا اور خطبے کے بعد یہ اعلان ہوا کہ آج سے کوئی مومنہ عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہوگی۔ اب جب داخل نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سب عورتوں کے لیے اعلان تھا اور یہ اعلان آج تک چلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو صدیوں کے بعد عمر نے کہا، یعنی اس کا اثر تو دیکھیے، صدیوں پہلے جو کہا نا آج بھی یہ اثر ہے کہ آج کوئی بھی مومن بندہ مسجد میں عورتوں کو قبول نہیں کرتا سوائے مسجد نبوی اور مسجد حرام کے، اور مسجد نبوی میں بھی الگ انتظام ہے، مسجد حرام میں یہ اور بات ہے کہ طواف میں، لیکن وہاں بھی اتنا ڈرایا گیا کہ اگر بھول سے بھی نگاہ پڑ گئی اور بدنگاہی کر لی حرم میں تو فرمایا ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہوگا، یعنی اتنا ڈرا دھمکا کر، اور انہیں بھی وہاں احرام کی اجازت نہیں دی، عورتوں کو وہاں بھی پردے کا حکم دیا کہ تمہیں مردوں کی طرح احرام نہیں باندھنا ہے، تمہیں اپنے اسی لباس میں رہنا ہے جو اسلام نے مقرر کیا۔ میں کہتا ہوں یہ حرم میں اس لباس میں عورت کو رکھ کر کائنات کی تمام مومنہ خاتونوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں بھی تمہیں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے تو بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں پر جا کر یہ بے پردگی کا جو آج ڈنڈیرا پیٹ رہی ہو یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی ہے؟ ہمیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم اور آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے حساس بن جائیں، جیسے کہ فاروق اعظم نے اعلان کیا، اور جیسے اعلان ہوا نا تو ظاہر سے بات ہے اعلان فاروق اعظم کر رہے تھے، کوئی کچھ بولا تو نہیں، خواتین بھی ساری خاموش، مرد حضرات بھی سارے خاموش، اس میں سے ایک خاتون اٹھی، غالباً ان کا نام حضرت عاتقہ رہا، وہ کھڑی ہو گئی اور وہ حضرت فاروق اعظم کی بیوی تھی۔ جیسے کھڑی ہوئی نا تو فاروق اعظم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا میں تو مسجد آؤں گی۔ کن کے سامنے بات کی؟ فاروق اعظم کے سامنے، ان کی اہلیہ نے بات کی، کہا میں تو آؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ساتھ جو نکاح ہوا نا وہ اسی شرط پر نکاح ہوا ہے کہ میں بعد جماعت مسجد میں نماز پڑھوں گی،
اگر تم نے مجھے آنے سے روکا تو نکاح ختم ہو جائے گا. اب یہ شرط ہے, اب یہ اگر فوت ہوئی تو مشروط خود بخود ختم. اب نکاح اس معاملے میں ہوا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت دیتا ہوں, لیکن بند کرانا تھا نا سب کو. بیوی نے اجازت مانگ لی, لیکن اپنی بیوی کو جو بھی حکمت کے تقاضے میں اجازت دی, اسی وقت بند کرانے کا پلان بھی سوچ لیا. اور بند کیسے کرایا؟ اللہ اکبر. کس شان کے حکمت کے بھرے موتی ان کے سینوں میں حضور نے پیرو دیے تھے. جس وقت ان کی عورت جو خاتون جو نا بیوی تہجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگی, اس سے پہلے فاروق اعظم اٹھ کر چلے گئے, گلی میں چھپ گئے. اور جیسے حضرت عاتقہ نکلی نا تو فوراً فاروق اعظم نے اسے سر پہ ٹاپلی ماری, یا ایک روایت میں کہ کنکری ماری. اور جیسے ان کے سر پر کنکری لگی, اسی وقت انہوں نے ایسے دونوں ہاتھ جوڑ لیے ایسے سر پر, اور ایسے کر کے بولی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو امیر المؤمنین کی خواتین یعنی بیویوں سے بھی لوگ مذاق اور مستی کرنے لگے, اور ان کی بھی عزت اور ناموس کا حیا نہیں رہا. وہیں سے واپس پلٹی, مسجد نہیں گئی, واپس پلٹی. روایت میں لکھا ہے کہ وہ زندگی بھر پھر کبھی اپنی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی, یعنی زندگی بھر وہ گھر میں رہی. یہ پہلے کی خواتین تھے اور پہلے کے غیرت مند لوگ تھے کہ جو اپنی قوم کی بیٹی کو باہر نکالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے. آج ہمارے اور آپ کے حالات بڑے نازک ہیں. میں آپ کو ایک سبق عرض کر رہا ہوں, اگر اللہ کرے آپ اور ہم سب مل کر اگر اس کو اپنا لینا تو ماشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی جن کی خوشی کی تقریب ہے, انہوں نے یہ مجھے سنوا لیا لوگوں سے, آپ سے, اور انہوں نے کہلوا لیا, تو یہ بہت بڑی ہمت کی کام ہے. لیکن ایک سبق عرض کر رہا ہوں, ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے, اللہ اگر ہمیں توفیق دیں, ہم اپنے سماج کے اندر ایسا کوئی ٹرین چلائیں کہ جس کے ذریعے سے جلد از جلد ہماری قوم کی بیٹیوں کے نکاح ہونے چاہیے. ہاں, اس لیے کہ عزت اور ناموس اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہی نکاح وجود میں آیا ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا. اب آدھا ایمان اچھے عمل کر کے کرنا ہے. ہمارے یہاں معاملات جو ہے نا نکاح کے تعلق سے بڑی جلدی کی ہے. 3 یا 5 چیزیں جو جس میں جلدی کرنے کا حکم ہے نا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو جائے تو جلدی سے نکاح کر دو, تمہاری بیٹی جوان ہو جائے جلدی سے نکاح کر دو. قانونی اعتبار سے عمر دیکھی جائے گی, قانون کا ویرودھ نہیں کرتا, لیکن اسلام اس نحس پر بات کرتا ہے کہ اگر نیک رشتہ ہے, اچھا رشتہ ملے اور کوئی معزز شخصیت بیچ میں ہو, فوری طور پر ہاتھ کر کے ان کا نکاح کرا دو. کم از کم ہمارے بیٹے کا آدھا ایمان تو ضرور بچ جائے گا. یعنی یہ نکاح میں جلدی کرنے کا حکم ہے, اور یہی دین کا سبق ہے. اور آگے بڑھو, دوسرا سبق یہ ہے, ہم یہ کوشش کریں گے حتی الوسعت. ہمارے یہاں بھی میں دیہات کا آدمی رہنے والا ہوں, میں کوئی برکھے والے گاؤں میں نہیں رہتا ہوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے, لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں, حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہم اور آپ جو بازاروں میں وہ سودا لینے کے لیے بیچتے ہیں نا, اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا مرد تیار ہو جائے کہ آج سے میری بہن یہ خریداری کے لیے نہیں جائے گی, آج سے خریداری کے لیے اس کا بھائی جائے گا, یا تو بیٹی ہے تو اس کے والد جائیں گے. اس انداز میں بھی ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں اور اس انداز میں سماج کو اچھا پیغام دے سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہم سب یہ کوشش کریں گے, ہمارے یہاں ایک سسٹم بنی ہوئی ہے کہ بچیاں اگر ساتھ میں کہیں جا رہی ہو نا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنی ساری بچیاں جا رہی تو میری بیٹی بھی جائے گی. ایک بات یاد رکھ لیں, ڈاکٹر اقبال نام بڑا سنا ہوگا, بڑے عاشق رسول گزرے ہیں, آج بھی ان کے شعر جو پڑھے جاتے ہیں نا بڑے عشق رسول سے لبریز ہیں. پوری دنیا کو اس نے جو ہے ایک ہمت اور ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اشعار کی صورت میں انہوں نے پوری زندگی عطا فرمائی ہے. ان کی خاتون جو تھی نا وہ کسی کے یہاں دعوت میں جاتی نہیں تھی, کسی کے یہاں نہیں. ایک دن لوگوں نے سوال کیا, کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو کبھی دعوت میں نہیں لاتے؟ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا تمہاری دعوت تو ہمیں جتنی بے حیا عورتیں آتی ہیں نا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان سے مل کر میری بیوی بھی بے حیا نہ بن جائے. یعنی ہمیں ان جگہوں پر بھی بیچنے کا حکم نہیں ہے. تو کیا برکاتی تو آوی باتوں کرے تو مانسوں نے کھوٹو نہ لگی جائے. میں کہتا ہوں مانسوں نے کھوٹو لگی جائے یعنی تم نے بدائے نے خیال چھے تو رسول اللہ نے کھوٹو لگے یعنی تم نے پاس نہ تھی. یعنی یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہمیں وہیں جانے کی اجازت ہے جہاں ہماری حیا سلامت رہے, جہاں ہمارے گھر کی عزت اور آبرو سلامت رہے. ہمیں ہر قوم کی سماج کی نوجوان بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے, عورت پر اگر حج فرض ہو جائے جو اللہ کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہے, اگر حج بھی فرض ہو جائے نا تو تنہا جانے کی اجازت نہیں ہے.
یہاں تک کہ اگر کوئی اکھا ٹور، میری سمجھنا بات، اکھا پلین بھرا ہو، اس میں مطلب کاکان چھوکرو جاتا ہے، مامان چھوکرو جاتا ہے، پھلانانو چھوکرو جاتا ہے، ڈھکڑانو چھوکرو، یعنی حقا والا ہے گھنا جاتا ہوئے نا، تو ہی جاوانی اجازت نہ تھی. تو میں کہتا ہوں آج جاہے کو نہیں رہے، یا تو اس کے شوہر کے ساتھ جائے گی ایک، یا تو اس کے بیٹے کے ساتھ جائے گی، یا تو اس کے بھانجے کے ساتھ جائے گی، یا تو اس کے بھتیجے کے ساتھ جائے گی، یا اپنے باپ کے ساتھ جائے گی، یا اس کے سسور کے ساتھ جائے گی. یعنی یہ چند افراد ہیں جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، اسی کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے، اس کے سوائے اسلام نے اجازت نہیں دی. میں کہتا ہوں جو فرض کے لیے عورت کو گھر سے اکیلے نکلنے کی اجازت نہ دے، مجھے بتاؤ یہ مارکیٹ میں جانے کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا. آج ہم اپنا دین بھول چکے ہیں اور لوگ اس کو یوں سمجھنا کہ ہوں اسلام تو ایوا قاعدہ بتا رہے کہ بھائیوں نے گھر میں پوری رکھیں، قید بناوی دے. جتنی عورتیں آزاد خیالی کے ساتھ باہر نکلی ہیں نا، آپ دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی قریبی میں ابھی تازہ ترین میں نیوز سنا رہا ہوں آپ کو. اپنے ایک بہت بڑے ملک کا نام سنا ہوگا. اب میں انگریزی تو جانتا نہیں اس لیے صحیح سے بول نہیں پاتا ہوں اور اس کو میں بول بھی نہیں پاؤں گا. ایک ملک ہے، آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لیا ہوگا، میرے سے زیادہ آپ فیس بک پر رہتے ہیں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں. وہاں انہوں نے ایک مشین ایجاد کی ہے، مشین الیکٹرونک. اب وہ مشین ہے کیا؟ تو کہانی اندر مانس اندر ہوئی جائے نا تو 2 منٹ میں یعنی روح قبض تھی جائے، یعنی خودکشی کے لیے مشین تیار ہو چکا ہے. اور وہ ملک ہے اور وہ مطلب یہ زمین کا خطہ ہے کہ جہاں اتنی خوبصورتی، یہاں تک کہ وہاں کی زمینیں بھی اتنی خوبصورت، وہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت، اور کائنات میں تمام ممالک کے اندر جتنا سب کچھ فیسیلیٹی والا کام اس ملک میں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہو رہا ہے. اور وہاں آج تک کوئی کرائم نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی جرم نہیں ہوتا، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ایسے ملک میں یہ مشین کیوں بنا؟ تو لکھا گیا ہے کہ اس کو صرف اس لیے ایجاد کیا کہ لوگ وہاں ڈپریشن کے شکار ہو گئے، کیونکہ وہاں اندر کھانے کچھ بے حیائی کے اتنے کام کثرت سے ہوئے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. میں کہتا ہوں جس قوم میں یہ چیزیں بابر ہو جاتی ہیں نا تو پھر اس قوم میں خودکشیاں ہونے لگتی ہے. آج آپ دیکھ لیں، جس کا بھانڈا پھوٹا نیاج دوانی باٹلی گھٹگھٹاوی، نیاج گڑا پھاسو کھاندو، نیاج ٹرین ماوین ٹکرے گزری گیا، نیاج کواما دھوپ کو مارو، نیاج جان پوری کر دی تھی. میں کہتا ہوں یہ سب ہمیں اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں کہتا ہوں خود کوئی اسلام کے دائرے میں داخل کر لو، اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے گا. آج بھی کائنات میں ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے نا تو ہماری نگاہیں عزت سے جھک جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے حیاداری سے کام لیا، اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال کیا، اور اس پر رسول اللہ نے یہ بشارت دی کہ صبح قیامت تک میری بیٹی فاطمہ کی جتنی بھی اولادیں ہوں گی اللہ نے سب پر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے. یعنی کوئی سید جہنم میں نہیں جائے گا، یہ گارنٹی رسول اللہ نے صرف اور صرف ماں خاتون جنت کی حیاداری، پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر دی ہے. میں کہتا ہوں ہم جس خاتون جنت کا مطلب ذکر سنتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی ان کی سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اور آپ نے یہ کرا لیا نا تو خاتون کس انداز میں بھی اپنی زندگی بدل سکتی ہے اور اپنے خاندان کی. ایک خاتون کی بات عرض کر دوں، اسی پہ اپنی گفتگو ختم. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کائنات کی ملکہ رہی اپنے زمانے میں. اس نے نیکیوں کے بہت سارے کام کیے. یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ حجاج کرام کے لیے مکہ تک ایک جو نہر کھودی تھی نا وہ حضرت زبیدہ بائی نے کھولی تھی، یعنی کھدوائی تھی، اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. لیکن وہ اتنی بڑی باحیا تھی کہ اپنے گھر میں کم از کم کئی 100 کنیزیں رکھتی تھی، اور وہ کنیزوں کا صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک وقت بھی ایسا نہ گزرنا چاہیے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. یعنی اس گھر کے اندر خاتون ہی اتنی حیادار تھی، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی نا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس خاتون نے ایک جملہ کہا صرف اذان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے اور مجھے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمایا. ایک خاتون ہے، لیکن اس کی حیا کتنی تھی. ایک مرتبہ اپنے مطلب محل میں اپنے بالوں میں کنگھی یا بال سکھا رہی تھی. عجیب اتفاق، ادھر سے ایک غیر مرد کی اجنبی کی نظر پڑ گئی، اور جیسے نظر پڑی حضرت زبیدہ بائی نے دیکھ لیا اس کو، اور اس کی نظر پڑی وہ بھی دیکھ لیا. اندر گئی
اور سیدھا ایک کنیز کو بلایا اور کہا استورا لیا، استورا منگوایا، اور اس نے اپنے سارے بال جو ہے نا وہ منڈوا دیے۔ کس نے؟ زبیدہ بائی نے، جو ہارون رشید کی بیوی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنا جو کپڑا تھا وہ باندھ دیا اور اپنے پردے میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہارون رشید آئے نا تو ایسے پٹی بندھی بھی تھی، تو کہا یہ سر پر پٹی، کیا کوئی درد ہے سر میں؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا کہ ایک معاملہ پیش آ گیا، اس لیے میں نے یہ سر کے سارے بال جو ہے منڈوا دیے۔ کہا زبیدہ ہوش میں تو ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے سر کے بال منڈوا دیے؟ اب اس وقت ان کے حیا کا جملہ جو ہارون رشید سے انہوں نے کہا تھا نا، وہ یہ کہا تھا، ایک جملہ کہا ہارون رشید میں آج بھولے سے اپنے صحن میں اپنے بال ایسے صاف کر رہی تھی نا، تو ایک اجنبی کی نظر وقتی طور پر میرے بالوں پر پڑ گئی، اور جس بالوں پر کسی اجنبی کی نظر پڑ جائیں، زبیدہ کی غیرت اور حیا برداشت نہیں کرتی کہ وہ بال میں ہارون رشید کو دکھاؤں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے سارے بال منڈوا دیے۔ اللہ نے عورتوں کے سروں میں یہ قدرت اور فطرت رکھی ہے کہ بہت جلدی بال تو دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن اب کے بعد ان بالوں پر آپ کی تو نظر پڑ سکتی ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑ سکتی۔ اس طرح سے لوگوں کے اندر جو خواتین حیادار رہی نا، تو اللہ نے ان کے بڑے چرچے کروائے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہاں آ کر یہ تقریر کی تو آپ کے بارے میں تقریر کی، نہیں، میں نے جنرلی گفتگو کی۔ یہ ان لوگوں کا سپورٹ ایک طرح کا رہا کہ مجھے اس گفتگو پر مطلب دسترد دی، اور میں نے آپ کے سامنے چند کلمات کہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے جناب ندیم بھائی جن کی شادی ہونے جا رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی اس خوشیوں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، دلہا دلہن کے درمیان اللہ محبت عطا فرمائیں، دونوں خاندانوں میں بھی اللہ سب کے دلوں میں الفت و محبت عطا فرمائیں، اور جب تک جئیں حضور کی اہل بیت اور صحابہ اور بزرگوں کے ادب کے ساتھ جئیں، اور جیتے جی بار بار اللہ دونوں میاں بیوی کو بار بار حج و عمرہ کی سعادتوں سے سرفراز فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔